الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے جو دینی متین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کے لیے میرا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے۔ سارے کے سارے دین جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آسمان سے نازل فرمائے، سارے انبیاء علیہ السلام جو ادیان مقدس لے کے آئے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین ہیں۔ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دین عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے دین اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جس طرح سارے انبیاء ہی ورا الورا درجات رکھنے والے ہیں، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے۔ سارے رسولان اعظام بہت بلند درجے والے ہیں، مگر جو میرے کریم آقا رسول عربی کا درجہ ہے، یہ میرے نبی ہی کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسولان گرامی قدر ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ رفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات کو ہم نے بہت بلند فرما دیا، اس سے مراد میرے نبی ہیں۔ تو جس طرح سارے دین ہی اللہ کے حضور پسندیدہ دین ہے، لیکن دین اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، ناقابل ترمیم و تنسیخ ہے۔ پہلے ادیان جو تھے ان میں ترمیم بھی ہو جاتی تھی، ان کو منسوخ بھی کر دیا جاتا تھا، جس طرح سابقہ کتب کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ ہیں، مگر اب ان پر عمل نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے یہ کتابیں منسوخ ہیں۔ البتہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ناقابل تردید ہے، ناقابل تنسیخ ہے، اور نہ اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام سب سے اعلیٰ دین، یہ دین فطرت ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اس کے سارے اصول اور سارے کے سارے عقائد، جو بھی ضابطے ہیں، قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے عین فطرت کے مطابق ہیں۔ ہمارے ہاں بعض باتیں جاہلانہ طور پر رواج پا جاتی ہیں، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم ان کو بعض اوقات دین کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ بعض چیزیں جاہلانہ طور پر ہم میں رواج پاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو دین کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ چیز حرام اور ناجائز ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسی کو کہیں گے جو رب کائنات کی جانب سے نازل فرمودہ ہے۔ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزوں کو دین کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، ان کو دین میں شامل بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ سختی کے ساتھ ان کی تردید کی جائے گی۔
من جملہ ان باتوں میں کہ جو ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص رہتے ہوئے غیر مسلموں سے سیکھی اور ان کو ہم نے رسمی طور پر اپنا لیا، پھر آہستہ آہستہ اسے دین کا حصہ سمجھنے لگے، یہ چیزیں غلط اور ناجائز ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ مہینہ بھی ہے، ماہ مقدس۔ آج صفر المظفر کی 2 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شاہ جی سفر میں بچی کے دن رکھ لیں، شادی کر لیں۔ سنا ہے یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سال بھر میں جتنی بیماریاں، جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں نازل ہونا ہوتی ہیں وہ اس مہینہ میں نازل ہو جاتی ہیں، اور پھر سارے سال وہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ حدیث ہے، کہا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری جانب جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یاد رکھیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ سفر میں بیماریوں کا نزول ہوتا ہے، یہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ جو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سفر میں ہم شادی بیاہ کریں گے تو معاذ اللہ تعالیٰ یہ ناکام ہو جائے گا، بچی کا گھر برباد ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جاہلانہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ اسلام کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے بڑی سختی کے ساتھ تردید فرمائی تھی زمانے جاہلیت کے ان نظریات کی، جو کافروں نے نظریات اپنے ہاں بنا رکھے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا تھا کوئی سفر نہیں ہے، کوئی ہامہ وغیرہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ سفر صفر یہ دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ جب سفرن کہا جاتا ہے صاد فا اور را، سفرن، تو عربی میں اس کا معنی بنتا ہے زرد رنگ، پیلا رنگ، جس طرح اخضر سبز رنگ کو کہتے ہیں، احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں، علی حضرات اصفر یا سفر یہ زرد رنگ کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، ایک عقیدہ تھا، ایک نظریہ تھا، ایک خیال تھا، ایک تصور تھا۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کے پیٹ میں پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا ایک سانپ کی طرح کا کیڑا ہوتا ہے جس کے معدے میں ہوتا ہے، اور جب وہ کیڑا اس کے معدے کو کاٹتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور جب اس کا معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو کیڑا وہ کھاتا رہتا ہے، جو غذا ہوتی ہے اس کے بدن کو نہیں کاٹتا، لیکن جب معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر وہ کیڑا کاٹتا ہے۔ جب کاٹتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، یہ روٹی کھا لیتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، وہ کیڑا پھر وہ روٹی غذا کھاتا ہے، اس کے پیٹ کو نہیں کاٹتا۔ یہ عقیدہ زمانہ جاہلیت میں تھا، میرے نبی نے اس کا انکار فرما دیا۔ فرمایا جاہلوں والا خیال ہے، کوئی کیڑا پیٹ میں نہیں ہے جو بھوک کے وقت انسان کے بدن کو کاٹتا ہے۔ اس زمانہ میں کوئی جدید مشینیں تو ایجاد نہ ہوئی تھیں کہ انسان کو پتہ ہوتا اس کے پیٹ میں کوئی کیڑا ہے کہ نہیں ہے۔ جاہل لوگوں نے ایسا خیال بنا رکھا تھا کہ جی کیڑا کاٹتا ہے اس لیے وہ آنتڑیوں کو بھوک لگتی ہے۔ آج جدید دور میں جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے، میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا کوئی کیڑا نہیں ہے، کوئی کیڑا نہیں ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ ایک عمل ہے، وہ معدے کا منہ سو کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، کوئی کیڑا نہیں، میرے نبی نے اس وقت فرما دیا تھا۔ اور دوسرا صفر، جس کا معنی زیرو، او، خالی، ختم۔ وہ کہتے ہیں یہ مہینہ خالی ہے، صفر کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں کوئی بلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں، کوئی برکت نہیں ہے۔ میرے نبی نے سختی کے ساتھ تردید فرما دی ایسے نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہا جائے جس سفر میں مصیبت آتی ہے غیر سفر میں مصیبت نہیں آتی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر کیا ہے؟ کس مہینے میں؟ جی اگر سفر میں بولے تو، اگر رمضان شریف میں بولے تو پھر مہینہ تو منحوس نہیں ہوا، بندہ خود منحوس بنا۔ یہ تو جب بھی گناہ کرے گا رب کی ناراضگی ہے، جب بھی نیکی کرے گا رب کی رحمت ہے۔ یہ تو اس کے اپنے عمل پر انحصار ہے نا، کہ یہ کام اگر صحیح کرتا ہے تو اس کے لیے وہ
جس طرح بہت خوب کسی نے کہا، ہر شب شب قدرس گر قدر دانی، تیری ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے، رات کی قدر کرنا سیکھ لے۔ میرا اللہ میرے نبی کی امت کے لیے اضافے کی طرف جاتا ہے، کمی کی طرف نہیں آتا۔ فرماتا ہے ایک نیکی کرو گے 10 گناہ عطا کر دوں گا، 70 گناہ عطا کر دوں گا، 700 گناہ عطا کر دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے کہ رمضان مبارک کے لیے فرما دیے کہ نیکی کرو گے تو 70 گناہ ثواب اضافی مل جائے گا، مگر کسی دن کے لیے، کسی بھی مہینے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ 2 نیکی کرو گے تو 1 ملے گی، یہ نہیں فرمایا۔ کمی کی طرف اللہ نہیں آیا بلکہ اضافے کی طرف آیا ہے۔ جمعہ کے دن نیکی کرو گے زیادہ ثواب مل جائے گا، جمعرات کو نیکی کرو گے زیادہ ثواب مل جائے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ منگل کو کرو گے تو تھوڑا ثواب ملے گا، نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی امت کے لیے اضافے کا ذکر فرمایا ہے، کمی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح اہل عرب حامہ کہتے تھے، حامہ بھی ایک شے ہے۔ میں سفر کے لیے میں بعد میں کچھ عرض کروں گا، میں پہلے حامہ کے موضوع پہ بات کر لوں۔ حامہ ایک شے ہے۔ حامہ عربی میں حامتن ہے، ہدایت والی، اس کے بعد الف پھر میم پھر آخر دوسرے ہے ہدایت والا، حامہ۔ یہ طرح عابدہ آخر میں ہا ہوتی ہے، حامتن۔ یہ کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں اور الو کو بھی کہتے ہیں۔ اہل عرب کا ایک عقیدہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ ہم بھی یہی جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو روح مر جاتی ہے، روح نہیں مرتی، روح نکل جاتی ہے، بدن مر جاتا ہے، روح جہاں میرا رب چاہتا ہے چلی جاتی ہے۔ نیکوں کی روح نیکوں کے ساتھ، بدوں کی روح بدوں کے ساتھ۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ روح کہاں کہاں جاتی ہے، اگر میں وضاحت کروں گا وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، بس اتنا سمجھیے وہ روح نکل جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا، کافروں کا عقیدہ تھا، عام مرنے والے کی روح اس کی روح سے پرواز کر جاتی ہے، اس کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے، لیکن جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا تو مقتول کی روح اس کی کھوپڑی سے جانور کی شکل بن کے نکلتی ہے اور وہ جانور الو ہوتا ہے۔ جو بندہ مقتول، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی روح عام روح کی طرح پرواز نہیں کرتی، بلکہ اس کی کھوپڑی سے اس کی روح نکل کر اڑ جاتی ہے اور اس کی شکل کیا بن جاتی ہے؟ الو۔ اور پھر اس کی روح ہمیشہ العطش 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 یہ پکارتی ہے۔ العطش کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ پیاس۔ عطشن پیاس کو کہتے ہیں۔ وہ روح کہتی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اور وہ روح پیاس کی وجہ سے شدید بے چین ہوتی ہے، اور یہ پیاس اس کی تب بجھتی ہے جب مقتول کے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اب وہ جاہلانہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ بیٹا یہ سمجھتا کہ میرے باپ کی روح کی شکل اب الو جیسی ہے اور وہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، ہائے مجھے پیاس ہے، ہائے مجھے پیاس ہے۔ یہ پیاس اس وقت بجھے گی جب میں اپنے ابا کے قاتل کو قتل کر دوں گا۔ جب میرے ابا کا قاتل قتل ہو جائے گا نا تو میرے ابا کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس لیے ہر بیٹا اپنے باپ کے قاتل، ہر باپ اپنے بیٹے کے قاتل، ہر بھائی اپنے بھائی کے قاتلوں کو قتل کرنے کی فکر میں ہوتا کہ میرے باپ کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو پیاس سے، شدید پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے، پیاس سب بجھے گی جب میں اس کے قاتل کو قتل کر دوں گا۔ اب وہ اس کے قاتل کو قتل کر دیتا تو اب جو نیا مقتول ہوتا اس کے ورثاء کہتے اب ہمارے مقتول کو پیاس لگی ہے، ہم اس کے قاتل کو قتل کریں گے۔ یہ چین، یہ سلسلہ صدیوں بھر چلتا رہتا۔ میرے نبی نے اس کا شدت سے انکار کر دیا، کوئی ایسا الو چلو نہیں ہے، کوئی حامہ وغیرہ نہیں ہے، یہ تمہاری جاہلانہ باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ جاہل کہا کرتے تھے الو جو بولتا ہے نا، آج بھی کیا کہتے ہیں، کیا مانگتا ہے؟ اجاڑ۔
مصیبت ہے الو کا بولنا. دیکھو الو بولنا تھا جی، او بڑی بری بات ہوئی. پیروں کے پاس جاؤ اور جالی پی کہتے بکرا لے کے آ. الو بول رہے تیرے مکان کی چھت پر، اس کی موج لگ گئی اور آپ نے بے وقوفی کر لی. الو کو اللہ نے جانور کے طور پر پیدا کیا، وہ بولتے ہیں تو اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، وہ تمہیں گالیاں نہیں دیتا، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے. وہ کافر سمجھا کرتے ہیں الو بولا یہ میرے بڑے کی روح ہے جو پیاس پیاس کہہ رہی میں قتل کروں اس کے قاتل کو. وہ مصیبت سمجھتے تھے. ہمارے ہاں کوئی مصیبت نہیں، جو بھی جانور بولتا ہے میرے رب کی تسبیح کرتا ہے، میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس لیے یہ برا عقیدہ کہ آپ یہ کہیں جی الو فلاں جگہ بولا تھا وہ اجاڑ مانگتا ہے اس کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، جاہلانہ تصورات ہیں. ہم ہندوؤں سے آزاد ہو کے ادھر آئیں مگر ان کی بہت ساری رسمیں ہم نے دینی طور پر اپنا لیں. اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا. سفر کے لیے میں کہہ رہا تھا، میں بعد میں مزید گفتگو کرتا ہوں. سفر کو منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ الو کو منحوس یوں سمجھتے تھے جو میں نے بتا دیا کہ یہ کسی مردے کی روح ہے، وہ یہ سمجھتے تھے. سفر کو کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ دراصل سبب یہ تھا کہ اللہ رب العزت جل کو ارشاد کرم قدر جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا اربعۃ حرم، اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے ایک رجب کا مہینہ ہے اور 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ. وہ رجب کا مہینہ الگ اور یہ 3 مہینے اکٹھے. ان کے 3 مہینوں کے اکٹھے ہونے کا بڑا سبب اللہ تعالیٰ کے حضور حج کا انقاعات تھا کہ حج کے راستے محفوظ ہو جائیں اور حج کرنے کے لیے لوگوں کو مکہ مکرمہ میں حاضر ہونا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے حرمت والے بنا دیے. اور آپ جانتے ہیں حج بھلا کب ہوتا ہے؟ ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے. ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو. اس زمانہ میں عموماً لوگ پیدل سفر کرتے تھے، بیل گاڑیوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے طویل وقت سفر ہوتا تھا. اس لیے اللہ نے ذیقعد کا مہینہ حرمت والا بنا دیا تاکہ ان کا سفر محفوظ ہو جائے. اور ذی الحجۃ المکرمہ میں وہ جب عمرہ نہ حج کر لیتے اب انہوں نے واپس جانا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے محرم کا مہینہ بھی حرمت والا بنا دیا تاکہ ان کے سفر محفوظ ہو جائیں، وہ راستے میں کوئی لوٹ مار کر کے ان کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں کسی کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو حرمت والا مسلمان سمجھیں گے نا جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو نبیوں کو ماننے والے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ سب کے دل میرے اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، بدترین قسم کے کافر جو اللہ کے بھی منکر تھے وہ بھی ان مہینوں کی عزت کرتے تھے. اور یہ اللہ نے ان کے دل میں پیدا فرمایا تھا، یہ اللہ نے ان کے دل میں پیدا فرمایا تھا. وہ بھی ان مہینوں میں عزت کرتے تھے. عمومی طور پر اہل عرب کا جو ذریعہ معاش وہ کیا تھا؟ لوٹ مار. قافلوں کو لوٹ لیتے، عورتوں کو بچوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں برباد کر کے سر مونڈ کر بازار میں بیچ دیتے، بوڑھوں کو ذبح کر دیتے، نوجوانوں کو قتل کر دیتے، مال و اسباب قافلے کا لوٹ لیتے. لیکن جب یہ بھی ہلنے ہوتے تو کوئی کسی قافلے کو نہیں لوٹا کرتا تھا، بلکہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا اور اس کو قتل کرنا آسان ہوتا، یہ مقتول کا بیٹا دائیں بائیں ہو جاتا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کے آمنے سامنے نہ آ جاؤں، مجھے غصہ آ جائے گا، میں اس کو اگر تکلیف دوں گا تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اللہ نے ان مہینوں کی عزت ان کافروں کے دلوں میں بھی پیدا کر دی تھی. اب ذرا سوچئے، ذیقعد کے مہینے میں لڑائیاں ہوتی تھیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے مجھے. نہیں ہوتی تھی. قافلے محفوظ، رات سے محفوظ تھے. کس مہینہ میں بلا؟ ذیقعد. ذی الحج کے مہینہ میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، رات سے محفوظ سے. قافلے ذیقعد کے مہینہ میں، ذی الحج کے مہینہ میں اور محرم کے مہینہ میں قافلے بھی محفوظ، رات سے بھی محفوظ، لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں. لیکن جب سفر کا مہینہ آ جاتا تو
لڑائیاں شروع ہو جاتی، قافلے لوٹنا شروع ہو جاتے، امن و امان برباد ہو جاتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی، تو لوگ کہتے جی سفر کے آنے سے پہلے پہلے راستے طے کر لو، سفر پورا کر لو، اگر سفر آ گیا نا، محرم ختم ہو گیا تو قتل کر دیے جاؤ گے، قافلہ لٹ جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی۔ پھر کہتے باہر نہ نکلنا سفر کے مہینہ میں، باہر تو پھر لڑائی ہوگی، تو کہتے یہ مصیبتوں کا مہینہ آ گیا۔ تو ایسی یہ بات شائع ہوئی، اتنی مشہور ہوئی کہ سفر کے مہینے کو مصیبتوں کا مہینہ کہا جانے لگا۔ حقیقت میں یہ مصیبتوں کا مہینہ نہیں تھا اور نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ نہ تو مصیبتوں کا مہینہ تھا نہ ہی مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ میرے قریب نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید فرما دی، اور ایمان والے کا قتل، ایمان والے کو معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ بے عزت کرنا، میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حج کے دن میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ صحابہ تو وہیں کے باشندے تھے، رہنے والے تھے، وہ تو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بھلا ان سے زیادہ کون واقف تھا؟ مگر یہ صحابہ کا احترام دیکھیے، میرے کریم کے ساتھ ان کی عقیدے دیکھیے، جو آپ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حالانکہ پتہ تھا نا کہ آج تاریخ کون سی، حج کے لیے تو آئے ہیں، جگہ کا پتہ تھا کہ یہ شہر مکہ ہے، میدان عرفات ہے، یہ بھی پتہ تھا ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کا مہینہ ذی الحج کا ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کا یا رسول جو فرما دیں گے وہی ہے۔ ادب تو اس چیز کا نام ہے نا۔ اگر میرے نبی فرماتا ہے یہ محرم ہے، کسی صحابی کی جرت نہیں تھے کہتا کہ ذی الحج ہے، یا رسول اللہ محرم ہے۔ اگر میرے نبی فرماتا ہے 9 تاریخ نہیں ہے 15 ہے، تو ہر صحابی ساتھ جو یا رسول اللہ 15 تاریخ ہے، میرا جو علم ہے یہ ناقص ہے، میں جھوٹا ہوں آپ سچے ہیں۔ جو میرے نبی فرماتے صحابہ آنکھیں بند کر کے تسلیم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آج دن کون سا ہے، آپ جانتے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ شہر کون سا ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے سنو یہ دن حج کا دن ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یہ شہر مکہ یہ بھی حرمت والا ہے، آج کا دن بھی حرمت والا، آج کا مہینہ بھی حرمت والا، یہ شہر بھی حرمت والا۔ اور سنو اے میرے صحابہ، قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ بتا دو گویا، اے میرے صحابہ سنو، جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے، یہ دن عزت والا ہے، یہ شہر عزت والا ہے، اسی طرح سارے ایمان والے عزت والے ہیں۔ جس طرح آج کے دن کی توہین کرنا، اس شہر کی توہین کرنا، یاد رکھیے حدود حرم سے آپ خود رو پودے کی مسواک بھی نہیں کاٹ سکتے، حرام اور گناہ ہے۔ جو خود رو پودے ہیں نا حدود حرم میں، آپ کسی پودے کو، کانٹے دار جھاڑی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ارے حدود حرم میں کانٹے دار جھاڑی کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے، تو ایک ایمان والے کی عزت کا کیا کہنا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کا خون حرمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی طواف کعبہ فرما رہے تھے، ایام حج ہیں، میرے کریم آقا نے صحابہ میں اعلان فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، آؤ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کس انداز سے کرنا ہے، حجو کما حججت، یاد رکھیے آئندہ اسی طرح تم حج کرو گے جس طرح میں مصطفیٰ کریم حج فرما رہا ہوں۔ صحابہ کرام میرے کریم آقا کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث بارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، طواف کعبہ کرتے کرتے یک لخت رک گئے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ اور سارے کے سارے دیکھ رہے تھے میرے نبی کیا عمل فرما رہے ہیں۔ اب حضور کا رخ انور حرم کعبہ کی جانب تھا، چلتے چلتے رک گئے، حرم کعبہ کی جانب رخ زیبہ فرمایا بے کعبۃ اللہ
تو بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، تیری شان بہت بلند و بالا ہے، تیری خوشبو بہت اعلیٰ ہے۔ سنہر میں کعبہ، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دست قدم میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک ایمان والے کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے۔ ایک ایمان والے کی قدر و منزلت اللہ کی حضور تیری قدر و منزلت سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایمان والے کی عزت ہے، یہ ایمان والے کی عظمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایمان والے کا قتل ہو جانا اللہ کے حضور حرم کعبہ کے منہدم ہو جانے سے زیادہ برا ہے۔ دو خبریں ملیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ ایسا وقت نہ لائے، ایک خبر ملے کسی نے حرم کعبہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا، اور دوسری خبر ملے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ حضور فرمایا مسلمان کی شہادت کی خبر زیادہ بری ہے حرم کعبہ کے منہدم ہونے سے۔ اتنی عزت ہے ایک ایمان والے کی، میرے نبی نے اس سے لڑائی کرنے منع کر دیا۔ اب محرم نہ سفر کیا، پورے سال کسی ایمان والے کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہر ایمان والے کے فرض میں شامل کر دیا گیا۔ بلکہ میرے کریم آقا نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، سنو میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں، اللہ کی قسم میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، کیا یہ ارشاد فرمایا اگر ساری زمین والے سارے کے سارے انسان، آسمان کی ساری مخلوق، فرشتے بھی، حور و غلمان بھی، سبھی مخلوق، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ساری زمین والے، سارے آسمانوں والے اگر ایک ایمان والے کے قتل پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک ایمان والے کی اتنی عزت ہے اللہ کے حضور، اتنا شرف ہے اللہ کے حضور ایک ایمان والے کا۔ اب ایمان والے کا خون بہانا، ایمان والے کی عزت و ناموس کو برباد کرنا صرف ان مہینوں میں نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اب لوٹ مار کی اجازت نہیں دی، اب رات سے روکنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ سزا دی، جو ڈاکو راستہ روکنے والا ہو اس کا ایک بازو کاٹ دو، ایک ٹانگ کاٹ دو، تاکہ آئندہ وہ راستہ روکنے کے قابل نہ رہے۔ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تاکہ آئندہ وہ چوری کرنے کے لائق نہ رہے۔ یہ سزائیں دیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے ان کو۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم کے نافذ فرمودہ اس قانون کے بعد اب نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی حامہ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، بلکہ جو میرے نبی نے فرمایا حق وہی ہے۔ تیسری چیز، ایک وہ حامہ الو والا عقیدہ، برا عقیدہ جو اسلام میں رائج ہو گیا، ہم بھی الو کو منحوس سمجھنے لگے۔ خبردار الو کو منحوس نہ سمجھیے، رب کائنات جل والا کی وہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور یہ تصور جاہلانہ تصور، یہ سفر کا مہینہ اس کو منحوس نہ جانیے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، وگرنہ معاذ اللہ تعالیٰ گھر اجڑ جائے گا، پریشانی آ جائے گی۔ اس کو خالی مہینہ سمجھ کر یہ چھوڑ دیں، یہ کریں وہ کریں، یہ جاہلانہ رسمیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینہ بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح باقی مہینے محترم۔ اور تیسری چیز جو اپنائی جاتی ہے اس مہینہ میں، وہ آخری چہار شنبہ اس نام سے منایا جاتا ہے۔ یا دیکھیے آخری چہار شنبہ، چہار شنبہ کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ ایران سے رسم آئی ہے۔ فارسی میں دنوں کے نام جس طرح ہمارے ہاں ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ ہے، عربی میں یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمیس وغیرہ ہے۔ فارسی زبان میں اس کو شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، اور پھر جمعہ یا آدینہ کہتے ہیں، جس طرح انگلش میں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ اپنے ہاں دنوں کے نام ہے۔ چہار شنبہ فارسی زبان میں ایرانیوں کے نزدیک بدھ کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے، وہ یہ کہ آخری چہار شنبہ کو اور یہ دن بڑے شد و مت کے ساتھ منایا جاتا ہے، بلکہ اخبارات میں ایڈیشن بھی شائع ہوتے ہیں چہار شنبہ کے نام سے، اور فنکشنز کا انعقاد ہوتا ہے چہار شنبہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی حقیقت تھوڑی سی سمجھ لیجئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ جو دور دراز سے تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، آپ کے محلے میں بھی مساجد ہیں، آپ کے علاقہ میں بھی ہیں، پھر آپ دور دراز سے کیوں آتے ہیں؟ اپنی معلومات میں اضافہ کے لیے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، کہ جو اضافی ہمارے اندر رسومات بد پیدا ہو گئے ہیں، ہم ان کو کلا کما کر کے، ان کو ختم کر کے ہم وہ چیز نافذ کریں جو میرے نبی کی سنت ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائمًا ابدا۔ کہا جاتا ہے، یعنی جو غلط روایت مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ آخری چہارشنبہ یعنی بدھ، آخری بدھ جو سفر المظفر کا بدھ تھا آخری، اس دن رسول رحمت کی بیماری میں آفاقہ ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے حضور صاحب فراش تھے، بستر پر آپ لیٹے رہتے تھے، آپ سے اٹھ کر چلا پھرا نہیں جاتا تھا۔ سفر کے آخری بدھ کو رسول رحمت کو کچھ آفاقہ ہوا، آرام آیا، حضور نے اپنے مبارک کاشان مقدس سے باہر قدم رکھا اور تھوڑی سی چہل قدمی فرمائی۔ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے اس خوشی میں کہ آج ابا جان تھوڑے سے چہل قدمی فرما رہے ہیں، چلے پھرے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے خوش ہو کر گندم وغیرہ یا کوئی اور شے ان کو پانی میں ابالا، جس کو ہم کہتے ہیں ابلے ہوئے دانے یا بکلیاں پنجابی میں کہتے ہیں، وہ دانے، وہ ابلی ہوئی شے آپ نے بچوں میں تقسیم کی۔ چنانچہ آخری چہارشنبہ کو تھوڑی خوشی منانا اور بچوں میں ایسی اشیاء کا تقسیم کرنا، یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ یاد رکھیے یہ خود گھڑی ہوئی غلط کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس کیا ہے جان لیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی جتنی دیر تک بیمار رہے ہیں، آپ کی پوری بیماری میں 17 نمازیں ایسی ہیں جو رسول رحمت نے مسجد میں جا کر امامت نہیں کروائی، ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، باقی ساری نمازیں میرے نبی نے پڑھائی ہیں، باقی ساری نمازیں میرے کریم آقا نے پڑھائی ہیں۔ حضور کی بیماری کی، اب دیکھیے آپ الحمدللہ سمجھدار ہیں، کوئی ان پڑھ نہیں ہے۔ ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ تو 3 دن میں کتنی بنے گی؟ 15۔ 17 کل نمازیں ہیں، اور یہ 3 دن کون سے بنے گے؟ ربیع الاول کی کس تاریخ کو میرے کریم آ کے جہان رنگبوز عالم والا کی جانب تشریف لے گئے؟ 12 کو، 12 لگا لیجئے، 11 لگا لیجئے، 10 لگا لیجئے، 9 کی شام لگا لیجئے۔ یہ وہ ایام ہے جو میرے نبی مسجد نبی میں نہیں گئے، اس سے پہلے تو روزانہ ہر نماز کے لیے جاتے تھے۔ تو کب حضور ایسے صاحب فراش بنے تھے؟ انشاءاللہ تعالی میں تفصیلی واقعہ یہ سفر المظفر کے آخر میں کچھ عرض کروں گا اپنے کریم آقا کی بیماری کا اور حضور کا مسجد میں تشریف لانے کا۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آخری بدھ کو تو ایسا واقعی پیش نہیں آیا، بلکہ آپ کتب تواریخ و سیرہ کا، کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آخری سفر کے دنوں میں حضور بیمار ہوئے تھے۔ سفر کے آخر میں بیماری کی ابتدا تھی، یہ نہیں کہ سفر کے بھی نبی بیمار تھے آخر میں آ کر حضور کو کچھ افاقہ ہوا، نہیں، سفر کے آخر میں آ کر تو حضور بیمار ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو تندرست تھے، بیمار تھے ہی نہیں۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کیا حضور کی بیماری کی ابتدا میں خوشی منائی جائے گی؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا پھر کو کھانا تقسیم کرتی کہ اچھا وہ میرے ابا جی بیمار ہو گئے ہیں؟ یہ رسم بد رسم ہے، آپ اس کو ختم کریں گے، اس کو نہیں اپنایا جائے گا۔ ہم آخری چہارشنبہ کو اس طرح نہیں اپنائیں گے۔ جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہیں، سارا سال تقسیم کریں، جب آپ کا جی چاہے تقسیم کریں، ثواب کی چیز ہے، نیکی کا عمل ہے۔ لیکن یہ کہ میں حضور کی وجہ سے تقسیم کر رہا ہوں، حضور تو بیمار ہو رہے تھے، تم مجھ کو چیز تقسیم کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، یہ چیز ناجائز اور حرام ہوگی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل میں انشاءاللہ تعالی آئندہ سفر المظفر کے کسی جمعہ کے آخر جمعہ میں اگر زندگی رہی تو کسی جمعہ میں تفصیل عرض کروں گا۔ میرے کریم آقا کو رب کائنات اختیار عطا فرما دیا تھا، یہ اختیار ہمیں نہیں ہے۔ نبی کریم کا ہمارے لیے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، فن کہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تمہیں پسند آئیں تو تم 2، 3 یا 4 خواتین کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے پھر ایک کے ساتھ شادی کرنا۔ اس عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ ساری بیویوں کو کھانا بھی تقریباً برابر کا دو،
یعنی یہ نہیں کہ ایک کو بہت ہلکا دیا اور ایک کو بہت اعلیٰ دیا، سب کو لباس بھی برابر کا دو۔ یہ نہیں کہ ایک کو بالکل غریبانہ دیا اور ایک کو بڑا ٹھاٹھ والا امیرانہ دیا، سب کو رہائش بھی برابر کو دو، برابر کی دو، اور سب کے ہاں برابر کے دن گزارو۔ باقی محبت شرط نہیں ہے برابر کی، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کو رب کائنات نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی تھیں، لیکن سب سے چھوٹی شہزادی سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بیویوں سے برابر کی محبت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ جو ضروریات زندگی ہیں، جو معاشی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا برابر کا فرض ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے، لیکن میرے نبی پر کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کھلا اختیار دے دیا۔ ہمارے لیے کتنی زیادہ سے زیادہ خواتین کی اجازت ہے؟ سب ایمان والوں کے لیے 4 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں۔ اور میرے کریم آقا نے زیادہ شادیاں فرمائی نا، ہاں 9 11 12 18 شادیوں تک ثابت ہے، اللہ نے اجازت دی تھی۔ پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ایک دن اگر ایک بیوی کے ہاں رہے، دوسرے دن دوسری کے ہاں رہو، 2 دن ایک کے ہاں رہے اور 2 دن دوسری کے ہاں رہو، اور جو اس کو کھانے پینے کو پہننے کو دیتے ہو ویسا اسے بھی دو، یہ حکم ہے۔ لیکن میرے نبی کو رب کریم نے کھلا اختیار دے دیا، محبوب جیسے تم چاہو، محبوب جیسے تم چاہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ تمہارا اختیار ہے، تم جس سے جو چاہو سلوک کرو۔ اس کے باوجود میرے کریم آقا رسول عربی نے اپنی امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا ایک ایک عمل امت کے لیے ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ میرے کریم آقا نے آخری ایام میں گویا ربیع الاول شریف کے شروع میں یا آخری ایام میں، جب آپ کی صحت مبارکہ تھوڑی سی زیادہ ڈاؤن ہو رہی تھی، میرے کریم آقا نے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو طلب فرمایا، فرمانے لگے اب میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں گھومنے پھرنے میں ہر کسی کے ہاں نہیں جا سکوں گا روزانہ، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے آخری ایام عائشہ تو صدیقہ کے ہاں گزار لوں؟ اجازت مانگی، حالانکہ حضور کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ نے مکمل اختیار دیا تھا، اس کے باوجود کمال درجے کا انصاف فرمانے والے ہیں۔ امت کے لیے ایک نمونہ قائم کیا جا رہا ہے۔ سب نے اجازت دے دی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ عائشہ صدیقہ کے ہاں تشریف رکھیں، ہم روزانہ حاضر ہو جایا کریں گے۔ چنانچہ ساری ازواج روزانہ کے روزانہ وہاں حاضر ہو جاتی۔ میرے کریم آقا جو کہ عائشہ صدیقہ کا گھر، آپ کا حجرہ، اس کا دروازہ حرم نبوی میں کھلتا تھا۔ یہ جگہ آج میرے نبی تشریف فرما ہے، اور حضور کا دروازہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ جب ریاض الجنہ میں حاضری دیتے ہیں تو میرے کریم آقا کے روضہ انور کی جانب اپنا چہرہ کر کے شرف حاصل کیجئے، زیارت کیجئے ان مبارک جالیوں کی، تو آپ کو پہلا ستون آدھا اندر آدھا باہر ملے گا، اس کے اوپر لکھا اسطوانۃ السریر، سریر عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو، یہی میرے کریم آقا کی چارپائی مسجد نبوی میں اعتکاف کے دنوں میں بچھا کرتی تھی، یہی میرے نبی کا دروازہ تھا، اور اس دروازے سے گزر کر میرے کریم آقا اپنے مبارک مصلی تک تشریف لاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ میرے نبی کی گزرگاہ۔ بھلا میں نے کیا کہا؟ یہ کیا تھا؟ میرے نبی کی کہاں سے کہاں تک، اس گھر سے لے کے میرے نبی کے مصلی ممبر تک، جہاں میرے نبی روزانہ آتے تھے جاتے تھے۔ پھر رب کائنات نے شرف کیا عطا فرمایا، میرے نبی نے اعلان فرما دیا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور لوگوں میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جہاں سے میں گزر کے جاتا ہوں یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ میرے کریم آقا کی گزرگاہ تھی، جو جنت کے باغوں میں باغ ہے، گزرگاہ تھی، یہیں سے چل کے میرے نبی تشریف لایا کرتے تھے۔ چونکہ سفر بہت مختصر تھا اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھائی جا سکتی تھی، اس لیے روزانہ میرے نبی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔
حتیٰ کہ کمزوری کی شدت کی وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میرے نبی مسجد میں اس انداز سے آئے تھے، یہ حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت علی، جن کے کندھوں پر بھی کہ زمین پر حضور کے پاؤں سے لکیر بنتی آتی، گھسڑتے ہوئے آ رہے تھے، مگر تشریف مسجد میں لائے تھے۔ اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا جو انشاءاللہ تعالی میں آئندہ کبھی عرض کروں گا۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ سفر کے آخر میں حضور کو صحت ہوئی تھی اور یہ چیز تقسیم کی گئی، ہم اس دن کو منائیں آخری چہار شنبہ کے طور پر، یہ ایک ایمان والے کو زیبا نہیں دیتا۔ آپ نے اس کا انکار کرنا ہے، آپ اس دن کو منانا نہیں ہے، بلکہ یہ دن تو حضور کی بیماری کی ابتدا کے تھے۔ ہاں البتہ آپ اس کو صدقات و خیرات کرنا چاہیں تو سارا سال اس دن بھی کریں، باقی بھی کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کوئی اہتمام نہ کریں کہ یہ حضور کے بیماری کے دن ہے، صحت یابی کے دن نہیں ہے۔ محترمی، یہ وہ حقائق تھے جو ہمارے اندر رسمی طور پر اس طرح سما گئے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گئے۔ آپ ان کا انکار کریں گے اور وہ چیز اپنائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حضور معتبر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔